السلام علیکم جناب، کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک، آپ بھی ادھر ہی رہائش اور کس کام سے وابستہ ہیں آپ؟ پاور لوم سے وابستہ ہیں. تو پاور لوم کیوں نہیں چل رہی ہیں ابھی؟ جس طرح پہلے میں تو جب یہاں دھمک آتی ہوتی ہے جب بندہ گزرتا ہے غلام محمد آباد سے پتہ لگتا ہے پاور لوم چل رہی ہیں. تو آج کل کیا حالات ہیں؟ بجلی کا مسئلہ ہے. کچھ مالک ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا، 3 لاکھ آتا تھا 15 لاکھ آ گیا، ہم نہیں یعنی کہ افورڈ کر سکتے، زیادہ بند ہے. اس سے ہمارے جو فیکٹری ہیں، میرے ورکر یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، میرے دوست، کسی کی 3 پاور لوم ہے، کسی کی 4 ہیں، کسی کا گھر رینٹ پہ ہے. بہت فاقہ کشی کے حالات ہیں، بہت مجبوری کے حالات ہیں. میں نے ابھی اپنا پچھلا بل پے کیا، اپنی بائک بیچی ہے. اے اللہ، میں نے اپنی بائک بیچ کر میں نے بل پے کیا. ابھی مجھے جو گیس کا بل ہے 11,800 روپے. اب کیا بیچیں گے؟ اب دیکھتے ہیں اب کیا بیچنا ہے. اب تو یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ انسان اپنا ضمیر بیچنے پر جانے کے آ چکا ہے. لوگ اپنی عزتیں بیچ رہے ہیں صرف بل کی خاطر. چلو کاروبار تو دو. ہم نوجوان نسل جو محنت کش لوگ ہیں، محنت نہیں مل رہی، محنت انسان ڈھونڈ رہا ہے، محنت نہیں مل رہی. 14 گھنٹے کی ہم مزدوری کرتے ہیں، ہمیں 900,000 روپیہ ملتا ہے، وہ بھی نہیں مل رہا. 14 گھنٹے لگا کر بھی ہمیں 1,000 روپیہ نہیں مل رہا، وہ بھی کہتے ہیں کام نہیں ہے. تو اب جو پاور لوم سیکٹر ہے اسپیسیفکلی، اس کے لیے کوئی کسی طرح کی کوئی سبسڈی، یعنی یہ افسروں کے دفتروں کے اندر تو اے سی چل رہے ہیں، ان کو مفت یونٹ بھی مل رہے ہیں، سیکٹریوں کو بھی، وزیروں کو بھی. تو جو مزدور بیچارہ اپنی محنت مزدوری سے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، اس کے لیے کوئی نہیں رعایت، کوئی یونٹ دے رہے ہوں مفت، کسی طرح کی کوئی سبسڈی دے رہے ہوں، کسی طرح کی کوئی رعایت دے رہے ہوں، کوئی کسی طرح کا کوئی ریلیف نہیں ہے. اقرار بھائی، وہ جو آپ نے پالیسی بتائی ہے، یہ بھی میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا کہ جو ہم سے لے کر نا یہ اشرافیہ کو دیتے ہیں. ہاں جی، اب ہمارے چیف جسٹس کو دے لو، اس کو 5,000 یونٹ فری ہے، پیٹرول فری ہے، صحت فری ہے. اب MNA MP کو دے لو، کسی بیوروکریٹ کو دے لو، وہ سب ان کو فری ہے. ہم سے لیتے ہیں، جو 25,000 20,000 کماتا ہے اس سے لے کر اس کو نوازا جاتا ہے. یہ ہم سارے مسائل حل نہیں کر سکتے، نہ ان میں اتنی ہے. یہ تو صرف دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں اپنا، سوشل میڈیا پہ آ کے دیکھ لو. ٹھیک بات. غریب کا ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا، جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ یہ تو 2 روٹی کھانے والا یعنی کہ انجن ہے، کہ اس کو 2 روٹی مزدور کو دو اور ساری رات اس کو 14 گھنٹے استعمال. اب 2 روٹی بھی شاید ٹھیک سے نہیں مل رہی. وہ بھی نہیں مل رہی. وہ بھی دیکھ لو کیا کرتی ہے انہوں نے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرا اب 11,800 روپے کا بل آیا. میں ابھی اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی یہ بل رہنے دیتا ہوں، بجلی کا بھرا دیتا ہوں. اب مجھے بتائیں میں کیا کروں. کوئی نہ کوئی ایک چیز جو ہے وہ کٹنے کے اس کے اوپر. یہ تو یعنی ظاہر آپ نے اپنی بتائی کہ تمام تر محنت کے باوجود، رزق حلال کی ہر ایفرٹ کے باوجود حالت یہ ہے. ارد گرد جو آپ کے دوست یار ہیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، ہر کوئی ایک دوسرے کا سہارا بن جاتا تھا کہ یار چلو اس بار اس کے پاس نہیں ہے، دوسرے نے کسی نے جو ہے نا سفید پوشی کا بھرم رکھ لیا، سارے مل جل کے ذرا وقت گزار لیتے تھے. تو اب آج کل ارد گرد آپ کے رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، دوستوں میں، کو ورکرز جو ہیں آپ کے، ان کے حالات کیسے ہیں؟ ان کے بھی حالات ہمارے جیسے ہیں. جب اس کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ میری طرف آ رہا ہے، وہ ہم سے بھی پہلے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ مانگ نہ لے. ہم ہمارا آ جا کر جو بھی ہوتا ہے نا ہمارے باس پہ ہوتا ہے. رشتہ دار تو سبھی جیسے ہمیں ویسے ہی ہیں. ہمارے رشتہ دار باس ہیں، جو ہمارے فیکٹری کے باس ہیں، وہ تو اربوں پتی ہیں. ہم ان سے مانگے وہ بھی نہیں دیتے. ان سے مانگے نا کہ 500,000 روپیہ دے دو، 2,000 دے دو، ہم نے آٹا لینا، سبزی لینی ہے، وہ ہم سے بھی پہلے رونا شروع کر دیتے ہیں. لیکن بات ٹھیک ہے، آپس کی بات ہے، بندہ ہر کوئی رو رہا ہے اور جینونلی رو رہا ہے. جس کو جتنا اللہ نے نوازا ہے اتنے اس کے خرچے بھی بڑے ہوئے ہیں، اتنی تکلیفیں ہیں اس کے اوپر. یہ نہیں کہ کوئی جان بوجھ کے جو ہے نا وہ ڈرامہ کر رہا ہے. ہر طبقہ پس رہا ہے یہاں پہ. یہ تو میرے خلاف مانیں گے اس بات کو. یہ تو آپ کی بات درست ہے نا، بھی ہر طبقہ پس رہا ہے، مگر ہم میں اور ان میں تو فرق ہے نا. وہ تو بہت فرق ہے. ان کو تو چاہیے نا کہ ہمارا خیال کریں. مزدور تو سب اکٹھے ہیں. ہم جب اپنے باس کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ احتجاج میں شرکت، تو وہ نہیں آتے. وہ کہتے ہیں نہیں تم جاؤ. اب احتجاج جب آپ کرتے ہیں کیا مانگتے ہیں اور کس سے مانگتے ہیں؟ ہم بابا لطیف کی قیادت میں احتجاج کرتے ہیں. ہمارے جو ہے نا لیبر لیڈر، وہ ہمیں یعنی کہ بیچارہ وہ دن رات مشقت کرتا ہے. اس کے تو یار ورکنگ کرو، دیکھو اپنے حق کے خاطر باہر نکلو. ہم اگر کسی دوست کو کہتے ہیں یا ہم ان کو اشرافیہ کو کہتے ہیں، وہ ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں کرتی. ابھی ہمارا گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ 12% ریٹ ہے آپ کا. مجھے آپ بتائیں کسی ایک فیکٹری میں بھی 12% بڑھا ہو. جب ہم ان سے اپنے مالکان سے اشرافیہ سے نہیں، 12% ریٹ کا کیا اعلان کیا ہے؟ ہمارے ایک یعنی کہ جو 100 گائی کا کپڑا ہے نا، اس پر 12% ہمیں یعنی کہ 12 پیسے ملتے ہیں. اب ہم نے اس سے ڈیمانڈ کی اپنے باس سے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا گھر کا گزارا نہیں ہو رہا، ہماری دیہڑی کم بن رہی ہے، ہمیں لہٰذا کچھ دیں. وہ نہیں مل رہا. انہوں نے آگے سے بیم شاٹ کر دیے، لومیں بند کر دی، پاور لوم بند کر دی. انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا.
یہ قصور صرف حکومت کا نہیں ہے، ان اشرافیہ کا بھی ہے، اشرافیہ سب کا۔ کا۔ اچھا بجلی تو یہ پے کر رہے ہیں، جتنی مہنگی ہو جائے دے رہے ہیں، جب مزدور کی یعنی کہ اجرت کا مطالبہ کرتے ہیں وہ نہیں ہے، اس وقت پھر انکار ہے آگے تو سے۔ اس وقت انکار اور سب ختم، تم جاؤ۔ ابھی آپ میرے ساتھ کہیں چلے نا، میں آپ کو اپنی فیکٹری کے حالات دکھاؤں، آپ مجھے دکھانا وہاں پر 56 روموں کا یعنی یونٹ لگا ہوا، اس میں سے صرف 16 چل رہی ہیں، باقی سب مزدور بیچارہ بے روزگار ہے، کسی کے پاس آٹا نہیں ہے۔ اچھا یعنی اگر وہ لوم نہیں چل رہی تو اس کا جو مزدور ہے اس کا میٹر بھی بند ہے، جی 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 جی، وہ تو بے روزگار ہے بیچارہ، وہ تو آپ سے مانگے گا، یعنی جتنا کام کریں گے اتنے پیسے ہاں ملیں جی، گے، ہاں کوئی جی، ہاں جی۔ منتھلی یا اس کا کوئی نہ سلسلہ نہ نہیں نہ ہے۔ نہ، وہ تو ہے ہی نہیں، اللہ۔ وہ تو ہے ہی نہیں۔ چلے۔ ہمیں تو ہماری کیتی نہیں مل رہی، جب ہم نے مشقت کی ہے وہ نہیں دے رہے، ہاں۔ ان سے مانگے نا کہ ہمیں آج دے دو، جمعرات کو، جمعرات میں ہمیں سیلری ملتی ہے، ہوں۔ بھی آپ ہمارے کاٹ لینا، وہ کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم آپ کو کہاں سے دے دیں۔ یہ قصور ان کا بھی ہے، ان کا زیادہ ہے۔ صحیح، سب اشرافیہ کے لوگ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ آپ بھی کام کرتے ہیں پاور لوم پہ؟ اچھا اچھا، کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ میں تو 8-9 سال ہو گئے۔ 9 سال ہو گئے نے تے ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਕਦੀ? 12,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, 3 ਬੱਚੇ ਆ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ 12,000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਜੇ ਬਸ ਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵੀ, ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੀ ਆ ਸਾਥ ਦੇਈ ਜਾਣ ਅੱਲਾ ਡਿਆ। ਦੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਲਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਡਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਐਤਕੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਯਾਰ ਕੀ 7,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਆਇਆ ਵਾ, 2 ਮੀਟਰ ਆ, ਤੇ 8500 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ 7,000 ਤੇ 8500 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 15-16,000 ਰੁਪਏ ਤੇ 12,000 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ 4,000 ਹੋ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਤਾਰਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰੋਟੀ ਜੇ? ਪਾਣੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਰ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਲਾ 200, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਲਾ ਫੇਰ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਜੇ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ, ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ 12,000 ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਨਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆ, ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆ 12,000, 13,000, 15,000 ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 8,000 ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਹੀ ਆ ਇਸ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਵਰ ਲੂਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਮਗਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ, ਪੁੰਜ ਸੋ ਜੀਦਾ। अच्छों तक भी लाता अच्छों तक भी है। लाता अल्लाह आसानी पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जी? खैर, मैं चाह रहा हूँ सबसे बात करके ना फिर ज़रा अब क़यादत से बात हम ये करें। अब आप बताएं सर, आप पर तो बड़ा प्रेशर होता होगा, सारे वर्कर्स कारकुनान वो अपनी लीडरशिप की तरफ देखते हैं, जो वर्कर्स की जो हमारे लीडर हैं बबल टीटू का यादव में हम जद्दोजहद करते रहते हैं, मगर हम मायूस नहीं होते। जैसा कि इस हुकूमत ने ये हालात पैदा कर दिए हैं, खुदारा हर वर्ग फैसलाबाद में कभी ऐसा बहरान नहीं आया था। हमारे बड़ों ने हमारे ख़ानदानों के ख़ानदान पावर लूम इंडस्ट्री चला के हमें एक पाला है, यहाँ तक ले गए हैं। अगर हमारा अब दिल कर रहा है कि मैं अपने बाप को अपने हाथों पे उठा के, जैसा कि उसने मुझे पाला है, मैं भी उसकी वैसे केयर करूँ, मगर इस हुक्मरानों ने इस नहज पे लेके आ गए हैं कि हमें शर्मिंदगी आती है अपने बाप के सामने जाते, जब वो हमसे खर्चा मांगता है या कुछ मांगता है। ठीक है, खुदारा मैं इस हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि अफगानिस्तान के बाद, श्रीलंका के बाद, बांग्लादेश के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान पे इनकलाब दस्तक दे रहा है। खुदारा होश के नाखून ले, नहीं तो हमारे हाथ होंगे और आपके गिरबान होंगे इंशाल्लाह। हम जदोजहद करते रहेंगे, कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे।